فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا، کسی دوسرے ملک میں پیش آنے والے واقعات کی بنیاد پر پاکستان میں تشدد ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا۔ مذہبی جذبات کو تشدد بھڑکانے کے لیے استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی اہل تشیع مکتب فکر کے علماء کرام سے ملاقات۔ فیلڈ مارشل نے اتحاد، برداشت اور قومی یکجہتی کے فروغ میں علماء کے اہم کردار پر زور دیا۔ فیلڈ مارشل کا غلط معلومات، فرقہ وارانہ بیانیے اور بیرونی سرپرستی میں ہونے والی عدم استحکام کی کوششوں سے نمٹنے پر بھی زور۔ شرکاء کو خطے میں کشیدگی کم کرنے کے لیے پاکستان کی کوششوں اور سفارتکاری سے آگاہ کیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا، پاکستان اپنی سرزمین پر دہشت گردی کے لیے افغان سرزمین کے استعمال کو ہرگز برداشت نہیں کرے گا۔ دہشت گردوں اور ان کے نیٹ ورکس کا جہاں بھی وجود ہوگا، انہیں انٹیلیجنس کی بنیاد پر ختم کیا جائے گا۔ افغان طالبان پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے اپنی سرزمین کے استعمال کو روکیں۔ فیلڈ مارشل نے علماء کرام سے ملاقات کے دوران آپریشن غضب للحق کا حوالہ بھی دیا۔ یہاں پہ ایک صورتحال تھی کہ بالکل ٹینٹ ہمارے سروں پہ تھے، جسے تک ہم نے اپنی جان بچائی۔ نہ ہمیں پہلے بتایا گیا بارش کے حوالے سے، نہ ہمیں کوئی اقدامات دیے گئے، نہ ہی ہمیں کوئی سہولت دی گئی۔ پہلے ہمارا مال سارا وہاں دکان پہ جل گیا، گل پلازا میں جو آگ لگی ہے، 1.5 کروڑ کا نقصان ہوا ہے۔ ابھی آپ کے سامنے یہاں نقصان ہوا ہے۔ ایک بندہ بھی انتظامیہ کا نہیں ہے ہمارے پاس۔ ہم لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت کرا ہے سارا کام۔ گل پلازا کے متاثرین آندھی اور طوفانی بارش سے متاثر۔ پولو گراؤنڈ میں بنائی گئی عارضی مارکیٹ تیز بارش میں بہہ گئی۔ متاثرین کے لیے بنائے گئے کیمپ مکمل طور پر گر گئے۔ کراچی میں طوفانی بارش اور آندھی نے شہر کو ہلا کر رکھ دیا۔ کرنگی مہران ٹاؤن میں بجلی کے میٹرز میں آگ بھڑک اٹھی۔ ملیر شمسی سوسائٹی میں عمارت کی دیوار کا کچھ حصہ گر گیا۔ ملبہ گرنے سے گاڑیاں اور موٹر سائیکلیں تباہ۔ کراچی میں طوفان اور بارش کے بعد بجلی کی بحالی کا کام جاری۔ 2100 سے 1950 فیڈر سے بجلی کی فراہمی جاری۔ حفاظتی پروٹوکول کے تحت نشیبی اور تجاوزات والے علاقوں میں بجلی سپلائی عارضی منقطع۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا بلدیہ ٹاؤن میں عمارت گرنے کے واقعے کا نوٹس۔ زرعی انتظامیہ اور ریسکیو اداروں کو فوری کارروائی کی ہدایت۔ قیمتی انسانی جانوں کے ضیاع پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار۔ وزیر داخلہ ضیاء الحسن نجار کا بھی اظہار افسوس۔ جاں بحق افراد کی مغفرت اور لواحقین کے لیے صبر جمیل کی دعا۔ کراچی میں خوفناک بارش اور آندھی کے خوفناک مناظر۔ گاڑیاں پانی میں بہہ گئیں، سڑکیں تباہ، بجلی کا نظام جواب دے گیا۔ اسپتالوں اور ریسکیو اداروں میں ہائی الرٹ۔ کراچی والے ہوشیار، خبردار، بارشیں 12 سے 24 گھنٹے تک جاری رہیں گی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی کے ساتھ حیدرآباد میں بھی وقفے سے بارش متوقع۔ سندھ کے بیشتر علاقوں میں بادل برسیں گے۔ سندھ کے مختلف علاقوں میں بھی بارش۔ ٹھٹھا میں تیز بارش کے باعث گھر کی چھت گرنے سے خاتون جاں بحق۔ میرپور خاص، میہڑ، ڈگری، بدین، ٹنڈوالہ یار، عمرکوٹ، سجاول اور سانگھڑ میں بھی بارش سے نشیبی علاقے زیر آب۔ امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون کی عمارت کے اوپر نامعلوم ڈرون کی پروازیں۔ رائٹرز کے مطابق امریکی حکام کی جانب سے ڈرون پروازوں کے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی گئیں۔ واشنگٹن میں امریکی فوجی اڈے کے اوپر بھی نامعلوم ڈرون کی پرواز۔ امریکی وزیر خارجہ اور وزیر دفاع کی رہائش گاہ کے قریب ڈرون دیکھے گئے۔ ایران پر سیاسی دباؤ ناکام ثابت ہوا تو فوجی کارروائی کا حق محفوظ رکھتے ہیں۔ سعودی عرب کی وارننگ۔ سعودی وزیر خارجہ نے کہا کہ ایران نے واضح پیغام کو نہیں سمجھا اور نہ ہی سمجھنا چاہتا ہے۔ وقت آنے پر سعودی قیادت ضروری فیصلہ کرے گی۔ عرب اور اسلامی ممالک کے وزراء خارجہ کے اجلاس کے بعد فیصل بن فرحان کی پریس کانفرنس۔ ایران نے سول انفراسٹرکچر پر حملے کر کے اپنی ساکھ متاثر کی۔ ایران کو اپنے غلط اندازوں پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ اسے ان حملوں سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ ایران اپنے پراکسی گروپوں کی حمایت بھی بند کرے۔ امریکہ کا مشرق وسطی میں مزید ہزاروں امریکی فوجیوں کی تعیناتی پر غور۔ پینٹاگون نے ایران جنگ کے لیے $200 ارب سے زائد کا بجٹ مانگ دیا۔
قطر میں دنیا کے سب سے بڑے LNG پلانٹ پر حملہ، میزائل کا ملبہ گرنے سے پلانٹ کو نقصان پہنچا۔ قطر کا سخت رد عمل، ایرانی سفارت خانے کی ملٹری اور سیکیورٹی اتاشیوں کو ناپسندیدہ قرار دے کر فوری طور پر ملک چھوڑنے کا حکم دے دیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا اسرائیل نے غصے میں ایران کی پارس گیس فیلڈ پر حملہ کیا، حملے میں امریکہ کا کوئی ہاتھ نہیں، یہ اسرائیل کا انفرادی اقدام ہے۔ ایران کا قطر کی گیس تنصیبات کو نشانہ بنانا انتہائی افسوسناک ہے۔ قطر پر دوبارہ حملہ ہوا تو امریکہ ایران کی گیس فیلڈ پر تباہ کن حملے کرے گا۔ ایران ایسی طاقت کا سامنا کرے گا جو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھی ہوگی۔ پاکستان نے افغانستان میں دہشت گردوں کے خلاف آپریشن غضب للحق عارضی طور پر روک دیا۔ وزیر اطلاعات عطا نے کہا عید الفطر کے پیش نظر اور سعودی عرب، قطر اور ترکیہ کی درخواست پر کارروائیاں روکی گئیں۔ یہ وقفہ 23 اور 24 مارچ کی درمیانی شب تک نافذ رہے گا۔ تاہم کوئی حملہ ہوا تو آپریشن فوری طور پر مزید شدت سے دوبارہ شروع کیا جائے گا۔ سعودی عرب کا پاکستان اور افغانستان کے درمیان جنگ بندی کا خیر مقدم۔ سعودی وزارت خارجہ نے کہا ثالثی کے بعد جنگ بندی معاہدے کو سراہتے ہیں۔ پاکستان اور افغانستان معاملات کو مذاکرات سے حل کریں۔ عوام کی سلامتی کے لیے ضروری ہے کہ امن کو فروغ دیا جائے۔ اقوام متحدہ کی جانب سے بھی سیز فائر کا خیر مقدم۔ ترجمان پاک فوج نے کہا کہ کابل حملے میں سویلینز کی ہلاکتوں کا پروپیگنڈا جھوٹ ہے۔ حالیہ حملے کا ہدف افغان طالبان کا گولہ بارود کا ذخیرہ اور ڈرون ڈیپو تھا۔ گولہ بارود پھٹنے سے جو دھماکے ہوئے انہیں پورے شہر نے دیکھا۔ طالبان کے اکثر جنگجو وردی کے بجائے سویلین لباس پہنتے ہیں، جبکہ منشیات کے عادی افراد کو خود کش حملوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ہماری افغان عوام سے کوئی لڑائی نہیں، انہیں دہشت گردوں نے یرغمال بنا رکھا ہے۔ علی لاریجانی اور غلام رضا سلیمانی کی نماز جنازہ ادا، ہزاروں افراد کی شرکت۔ علی لاریجانی تہران کے مشرقی علاقے میں بیٹی سے ملنے گئے تھے، جہاں وہ اپنے بیٹے مرتضیٰ سمیت شہید ہوئے۔ ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنئی نے کہا مجرموں کو جلد علی لاریجانی کے خون کی قیمت چکانا پڑے گی۔ صدر مسعود پزشکیان کا علی لاریجانی سمیت دیگر شہداء کو خراج عقیدت۔ ایران کے وزیر انٹیلیجنس اسماعیل خطیب اسرائیلی حملے میں شہید۔ صدر مسعود پزشکیان نے تصدیق کر دی، اسماعیل خطیب پر تہران میں حملہ کیا گیا۔ ایران کی اسرائیل اور خلیجی ممالک میں توانائی تنصیبات خالی کرنے کی وارننگ۔ پاسداران انقلاب نے کہا اسرائیل میں حیفا کی ریفائنری کو خالی کر دیا جائے، تنصیبات کو فوجی حملوں کا نشانہ بنایا جائے گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے احکامات پر بانی PTI کا میڈیکل چیک اپ۔ اڈیالہ جیل انتظامیہ نے کہا امراض قلب اور آنکھوں کے ماہرین سمیت 5 رکنی میڈیکل پینل نے معائنہ کیا۔ بشرا بی بی کی موجودگی میں ہونے والے معائنے کی رپورٹ جلد چیف کمشنر کو پیش کی جائے گی۔ وزیر اطلاعات عطا نے کہا کہ بانی PTI کی عید پر بچوں سے فون پر بات کرائیں گے، جسے ہر بار بات ہوتی ہے۔ بانی کے بچے نیکوپ پر پاکستان آ سکتے ہیں، انہیں کسی ویزا کی ضرورت نہیں۔ جمائمہ گولڈ سمتھ کو جواب دیتے ہوئے کہا بانی کے بچوں کو پاکستان میں قیام کے دوران قوانین کی مکمل پاسداری کرنا ہوگی۔ پاکستان میں عید کل ہوگی یا پرسوں، شوال کا چاند دیکھنے کے لیے رؤیت ہلال کمیٹیوں کے اجلاس آج ہوں گے۔ سعودی عرب، قطر، متحدہ عرب امارات اور ترکی میں عید الفطر کل منائی جائے گی۔ افغانستان میں عید آج منائی جا رہی ہے۔ اتوار کو حکام کے مطابق آج پاکستان میں شوال کا چاند نظر آنے کے امکانات کم ہیں۔ حتمی اعلان رؤیت ہلال کمیٹی کرے گی۔ لاہور اور پشاور سمیت پنجاب اور خیبر پختونخوا میں عید الفطر کی چھٹیاں شروع۔ اتوار اور 23 مارچ کی چھٹی ملا کر دونوں صوبوں میں 5 چھٹیاں ہوں گی۔ وفاق اور سندھ میں عید الفطر کی پہلی چھٹی جمعے کو ہوگی۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں وقفے سے مسلسل بارش۔ لاہور اور ملتان سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں بھی بارش۔ ڈسکا، پاک پتن، قصور، سرگودا اور میاں والی میں بادل برسے۔ کوئٹہ سمیت بلوچستان کے مختلف شہروں میں بھی بارش۔ محکمہ موسمیات کی 20 مارچ تک بارش کی پیشگوئی۔
ترجمان پاک فوج نے کہا کسی کو پاکستان میں دہشت گردی کی اجازت نہیں دی جا سکتی. پاکستان نے کبھی بات چیت سے انکار نہیں کیا. دوست ممالک سے کہتے ہیں کہ وہ ان کی گارنٹی دے. افغان طالبان رجیم کی دنیا میں کون گارنٹی دے سکتا ہے؟ افغانستان کے 81 مقامات کو نشانہ بنایا گیا. افغان طالبان اور دہشت گرد دوسری رات ایک جگہ نہیں گزارتے. ترجمان پاک فوج نے کہا پاکستان میں دہشت گردی کے پیچھے بھارت کا ہاتھ ہے. بھارت دہشت گردی کے لیے افغانستان کو استعمال کر رہا ہے. دہشت گردوں اور ان کے ہینڈلرز نے پاکستان پر یہ جنگ مسلط کی. ترلائی مسجد میں حملہ کرنے والا افغانستان سے آیا تھا. وانا کیڈٹ کالج حملے میں ہلاک 5 دہشت گرد افغان تھے. افغان طالبان کو ڈرونز بھارت فراہم کر رہا ہے. عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں پھر اضافہ. برینٹ کروڈ کی قیمت $110 فی بیرل سے بڑھ گئی. امریکی خام تیل کی قیمت $98 فی بیرل تک پہنچ گئی. قدرتی گیس کی قیمتوں میں بھی اضافہ ریکارڈ کیا گیا. پاک افغان سرحد پر شمالی وزیرستان میں فورسز کی کارروائی در اندازی کی کوشش ناکام. سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاک فوج کی کارروائی میں متعدد افغان طالبان ہلاک. افغان طالبان فتنہ الخوارج کے کمپاؤنڈ اور ٹھکانے مکمل تباہ. حکومت کے مطابق سیکیورٹی فورسز کی کارروائیوں میں 707 طالبان ہلاک ہوئے. 255 چیک پوسٹیں تباہ اور 44 قبضے میں لے لی گئیں. ایران کا امریکہ کے لیے کام کرنے والے 111 افراد کو گرفتار کرنے کا دعویٰ. حکام نے بتایا کہ 26 صوبوں سے جاسوسوں کو گرفتار کر کے بھاری مقدار میں اسلحہ برآمد کیا گیا. ملزمان فورسز کے ہیڈ کوارٹرز اور تعیناتی کے مقامات کی اطلاع دے رہے تھے. دنیا کے سب سے بڑے امریکی بحری بیڑے میں ہولناک آگ لگ گئی. آگ لگنے سے بحریہ کے 200 اہلکار متاثر. 100 رہائشی بیڈ جل کر راکھ. بحیرہ احمر میں ایران کے خلاف آپریشن پر مامور جہاز مرمت کے لیے یونان روانہ. اسلام آباد کے 3 پارکس میں عید کے 3 دنوں میں صرف فیملیز آ سکیں گی. لیک ویو پارک، ڈامنیکو اور شکرپڑیاں نیشنل پارک شامل. حکام کے مطابق فیصلے کا اطلاق 20 سے 23 مارچ تک ہوگا. عید پر پردیسیوں کی آبائی علاقوں کو واپسی. کراچی، لاہور اور اسلام آباد سمیت ملک بھر کے لاری اڈوں میں رش. کسی کو ٹکٹ مل گیا تو کسی کو طویل انتظار کرنا پڑا. شہریوں کی جانب سے زیادہ کرائے وصول کیے جانے کی شکایات. عید الفطر کی تعطیلات میں مری میں 4 سے 5 لاکھ سیاحوں کی آمد کا امکان. ڈی پی او نے سیاحوں کے لیے ایڈوائزری جاری کر دی. کہا سیاح سیف ٹورزم مری ایپ ڈاؤن لوڈ کر لیں. ہنگامی صورتحال میں براہ راست واٹس ایپ میسج کی سہولت ہوگی. گلگت بلتستان اور شمالی علاقہ جات میں گلیشیائی جھیلیں پھٹنے کا خدشہ. لینڈ سلائیڈنگ کی بھی وارننگ جاری. خیبر پختونخوا، بلوچستان اور آزاد کشمیر میں سڑکوں کی بندش کا خدشہ ہے. این ڈی ایم اے کے مطابق 21 مارچ تک گلیشیائی جھیل پھٹنے سے سیلاب کا خطرہ موجود ہے. فلپائن میں آتش فشاں پھٹنے سے ہر طرف دھواں چھا گیا. وسطی فلپائن کے آسمان پر 5 کلومیٹر طویل راکھ کے بادل تیرتے رہے. مرکزی دھماکے کے بعد راکھ کے اخراج کے 2 واقعات ہوئے جو 4 گھنٹے تک جاری رہے. ایچ بی ایل پی ایس ایل 11 کی ٹرافی کی پشاور میں سیر. کرکٹ اسٹیڈیم میں ٹرافی کی رونمائی. پشاور کے تاریخی مقامات پر بھی نمائش کی جائے گی. عید کا کاؤنٹ ڈاؤن. کراچی، لاہور، اسلام آباد اور پشاور سمیت ملک بھر کے بازاروں کی رونقیں بڑھ گئیں. جوتوں اور جیولری کی دکانوں پر خواتین کا رش. مرد حضرات کا کرتوں اور جوتوں کی خریداری پر زور. شہریوں کا قیمتیں بڑھنے کا بھی شکوہ.